پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں۔ نظامی صاحب، 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی نے آج حلف اٹھا لیا، بلکہ 3 صوبائی اسمبلیوں کے اراکین نے بھی آج حلف اٹھا لیا۔ ایک تاریخ اس لحاظ سے ضرور رقم ہوئی ہے کہ بہت سارے نئے لوگ آئے ہیں اور 3 مرتبہ مسلسل جمہوری حکومت جو ہے وہ یہ وجود میں آئی ہے 2 مرتبہ اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد۔ آج بہت ساری اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں کچھ لوگ پریشان بھی دکھائی دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئی اسمبلی ہے اس میں اپوزیشن کا کردار آپ کو نظامی صاحب کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آج اپوزیشن کے لوگوں نے یعنی شہباز شریف صاحب کا کوئی زرداری صاحب کے ساتھ، کوئی بلاول صاحب کے ساتھ کوئی خاص کوئی میل ملاقات، کوئی سلام دعا، کوئی اکٹھ، کوئی جوڑ نظر نہیں آیا۔ ہاں، کوئی تال میل نظر اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ جو نئے آپ نے کہا ان میں اصل میں نئے تو ہیں وہ ہیں بلاول بھٹو، زرداری صاحب اصل میں جو نئے ہیں۔ ویسے تو شہباز شریف صاحب بھی شاید پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں جیتے پہلے بھی ہیں، لیکن پہلی دفعہ چھوڑ دیتے تھے۔ ہاں، آصف زرداری صاحب بھی پہلی دفعہ ہیں۔ اختر مینگل صاحب نے آپٹ کیا صوبے کی سیاست سے، نیشنل پالیٹکس، جو ایک اچھا قدم ہے۔ لیکن یہ انہوں نے اس لیے بھی اٹھایا کہ اس وقت پی ٹی آئی کو میجورٹی کے لیے ضرورت بھی ہے ایم این ایز کی، اور ان کے اب وہ اتحادی ہیں۔ باقی پرویز خٹک جو ہیں وہ تو میں کہوں گا کہ ہمارے مجبوری توہن کرن یا اصرار پر، خان صاحب کے اصرار پر، توہن کرن وہ ہیں، اصرار پہ نہیں بلکہ حکم پر آپ لفظ ٹھیک استعمال کیا کریں، کیونکہ انہوں نے تو آپ کو پتہ ہی کہ بڑی ضد کی کہ وہ مجھے وزیر اعلیٰ لگائیں، اور پھر انہوں نے اسی اس پہ مکمکا کیا کہ اگر جو نامنی تھا اس کی جگہ عاطف صاحب، اس کی جگہ انہوں نے جو دوسرے صاحب تھے محمود خان ان کو اکتفا کیا۔ شاہ زین بختی، ہاں یہ بھی یہ اچھی بات ہے کہ جو بلوچ سیاستدان ہیں صوبے میں صوبائی سیاست کرنے کی بجائے قومی سطح پر صوبے کی آواز اٹھائیں، تو شاہ زین صاحب بختی صاحب ہیں۔ فواد چودھری صاحب بالآخر اتنی پارٹیوں کی سیاحت کرنے کے بعد پی ٹی آئی میں اپنا گھر بنا چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ کیبنٹ ممبر بھی ہوں گے۔ جی ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ امید ہے کہ ان کو اگر انفارمیشن مل جائے، ریزنیبل آدمی ہیں، ان سے کو گپ شپ ہو جائے کرے کہ ہماری کو ترجمان بھی اچھے ہیں، یہ ترجمان اچھے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ کو بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ وہ یہاں ہیں سینٹر میں، جی، کیونکہ رانا ثناء اللہ کی ساری سیاست جو ہے وہ نائب وزیر اعظم کے طور، وزیر اعلیٰ کے طور پہ پنجاب میں عملی طور پہ، شہباز شریف صاحب تو وہ لاہور کے چیف منسٹر تھے، اور ڈیولپمنٹ اور یہ اور وہ میٹرو بس، اورنج ٹرین، پاور پروجیکٹس، وہ اپنے ایک اور ان کا ایجنڈا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب میدان صاف ہو گیا ہے، شہباز شریف صاحب بھی یہاں آ گئے، رانا ثناء اللہ بھی آ گئے، تو ان کے جو برخوردار ہے حمزہ شہباز، وہ پہلے تو قومی اسمبلی میں تھے نا، وہ ایک قیادی رول ادا کریں گے اب پنجاب میں، اور وہ اپنی پارٹی کو سٹیئر کریں گے وہاں پہ۔ بالکل۔ باقی راجہ ریاض جو ہیں یہ بھی بیچارہ شتر بے بہار کی طرح اپوزیشن کے لیڈر تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور ہمیشہ میں نے کئی دفعہ ان کو دیکھا تھا، یہ سلمان تحصیل صاحب بھی آتے تھے کہ جی ہمارا کو پرسان حال ہی نہیں ہے، جب وہ گورنر تھے، اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، صوبے میں اپوزیشن کر رہے تھے، صوبے میں وہ کیا اپوزیشن تھی۔ تو اب یہ ان کی واقعی لاٹری نکل آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یہ۔ اچھا، راجہ پرویز اشرف جو ہیں انہوں نے واقعی اپنے حلقے میں کام کیا اور جیتے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت دیکھتے ہیں یہ کیا گول کراتے ہیں، ایک میوریک ٹائپ کے آدمی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو محض پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی وجہ سے آ گئے، ورنہ آنے کا کوئی ان کا امکان تھا نہیں۔ اب ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہے راجہ ریاض ہو گئے، عامر لیاقت ہو گئے، ایک دو ایم کیو ایم کے ٹکٹ پہ بھی آ چکے، جی ایک مرتبہ آ چکے ہیں، وزیر مملکت رہے ہیں، وزیر مملکت رہے ہیں، تو دیکھنا۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئے جو لوگ آئے ہیں، اور جو لوگ آؤٹ ہوئے ہیں، مطلب اسمبلیوں میں رہے ہیں، بڑا اہم ان کا قد کاٹ تھا سیاسی طور پر، اور وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، تو ان کی لسٹ بھی جو ہے وہ ذرا دیکھ لیں کہ وہ کون کون سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو شخصیت ہے وہ تو نواز شریف صاحب کی ہے، جو آج بیچارے بختر بند گاڑی میں، نہیں وہ آؤٹ نہیں، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، وہ تو آؤٹ کر دیے گئے نا۔ اگر وہ الیکشن لڑنے کے قابل ہوتے تو آ جاتے، تو جیت جاتے۔ صحیح ہے۔ جہانگیر ترین صاحب بھی وہ بھی جیت جاتے،
میرا خیال ہے کہ وہ اگرچہ وہ لودھرا میں بائی الیکشن میں رزلٹ مختلف آیا تھا لیکن وہ جیت جاتے، لیکن وہ تو 62 63 کے نظر ہو گئے، اسی طرح جس طرح میاں نواز شریف. ٹھیک ہے. باقی رہا شاہد خاقان عباسی، اٹ از اے لاس ٹو دی پارٹی. میرا خیال ہے وہ آ جائیں گے شاید دوبارہ، ان کو ضمنی الیکشن لڑانے کا میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے اٹ از اے لاس ٹو پی ایم ایل. یعنی پی ایم ایل این میں اگر کوئی سلجھی ہوئی، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ باقی گوار ہے، لیکن ایک جو سلجھی ہوئی اپوزیشن کرنے والے، وزادار اور بڑی ہیوملٹی کے ساتھ کام کرنے والے، انہوں نے وہ بطور وزیر اعظم بھی بڑی انکساری کے ساتھ انہوں نے کام کیا. ان کو پلان بنایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو چھوڑی ہوئی سیٹ ہے وہ ان کو اس پہ لڑایا جائے، اور اگر یہ لڑتے ہیں تو سیٹ جیتنے کی پوزیشن ویل ڈیزروڈ. جی. چودھری نثار علی خان سے تو پوئٹک جسٹس ہوا ہے. شاہی صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ کیا بھاؤ بکتی ہے. کہ ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی جو نرگسیت تھی، ایک نرگسیت، غرور، تکبر جو ہے یہ انسان کو لے بیٹھتا ہے، اور بہت سارے سیاستدانوں کا یہی پرابلم ہے. اب چودھری نثار کا خیال تھا کہ ہی از اے myth in his own mind. یعنی اپنے دماغ میں ایک بہت ہی وہ سربراہ آوردہ شخصیت ہے. ویسے پی ٹی آئی چاہے تو دوبارہ آ سکتے ہیں اسمبلی میں. ایک ضمنی الیکشن تو ہونا ہے چکری میں، ایک سیٹ چھوڑنی ہے، ایک سیٹ رکھنی ہے. تھوکا چاٹنے والی بات ہوگی. اب اگر پی ٹی آئی اپنا امیدوار وہاں پر نہ کھڑا کرے تو چودھری صاحب آئے ایک وقت تھا کہ یہ جا سکتے تھے آسانی سے، لیکن ان کی جو ایگو ہے اس نے اجازت نہیں دی. صبح اصول بھی بنتے ہیں، پھر یہ اپنی مرضی بھی کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاستدانوں میں وفاداری بشرط استواری والا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہاں یہ فیل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست جو ہے وہ نواز شریف کی بیٹی کو اٹیک کر کے اور میاں نواز شریف کو کرنے کی کوشش کی. پھر ان کا ایک نظریاتی اختلاف بھی تھا. وہ جو انہوں نے کیا چیز تھی، جیپ کا جو نشان لیا، وہ جیپ کوئی کچرے میں پھنس گئی، وہ کیچڑ کے اندر. مطلب جیپ سے مراد تھی کہ یہ امپریشن کہ بھی مجھے، اور وہ پرو اسٹیبلشمنٹ لائن لیتے ہیں اور لیتے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں. ویسے مجھے کچھ تھوڑی سی باتیں پتہ ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ جب نئی فوجی قیادت آئی تو وہ ملنے کے لیے گئے ان سے، آرمی چیف سے. انہوں نے کہا جی میں آپ کے اور اس حکومت کے درمیان پل بنوں گا. تو پھر آرمی چیف نے، اس زمانے میاں نواز شریف سے تعلقات تھے، ان سے پوچھا کہ جی یہ کہنے لگے جی یہ پل جو ہے آپ اس کو بس بھول جائیں، وہ کوئی پل نہیں، میں براہ راست آپ سے ڈالا. تو مطلب ہے کہ ایک اس لحاظ سے بھی ایکسپوز ہوئے ہیں کہ جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے اگر وہ مدد کر سکتی تھی تو وہ نہیں کی اس کی. اب آ جائیں مولانا فضل الرحمان پہ، ہر چند کے ہے کہ نہیں ہے. یعنی سونی ویسے لگے گی پارلیمنٹ مولانا کے بغیر، آپ یہ تو دیکھیں. کیوں؟ مطلب ایک زمانے سے عادت ہو گئی ہے ہمیں ان کو پارلیمنٹ میں دیکھنے کی. لیکن ایم اے کی اچھی ایکسپریسو خاصی نمائندگی ہے وہاں. 15 سیٹ نہیں، لیکن ان کے بھی فیر چانس موجود آنے کا. NA-35 بنو کی جو سیٹ ہے عمران خان صاحب جو چھوڑ رہے ہیں، وہ صرف 7,000 ووٹوں کے فرق سے عمران خان صاحب نے اکرم درانی سے جیتی ہے. نقصان یہ ہے کہ JUIF کے وہ سربراہ ہیں، تو ان کی جو پارٹی کے اندر حیثیت ہے نا وہ بہت انڈرمائن ہوئی، بےزتی بڑی ہوئی. لیکن دیکھیں ان کا جو خوب سے بات ہے نا، میں معذرت کے میں بلنٹ بات کروں گا، وہ کہ ان لوگوں نے جمعیت علماء ہند کے وہ مدنی جو ان کے یہ ڈسائپلز ہیں، ان کے والد صاحب نے کہا تھا کہ میں شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، نعوذ باللہ. اب انہوں نے 14 اگست کے اوپر ہرزہ سرائی کی ہے کہ نہ منائیں گے، ہم نہیں منائیں گے. مطلب یار اگر آپ اس ملک میں آپ نے بھولے لوٹے، کشمیر کمیٹی کریں، 12 سالہ منسٹر انکلیو میں، یہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اگر یہ کھلونا مجھے نہیں ملے گا تو میں اسے توڑ دوں گا. تو میرے نزدیک تو اگر وہ نہ بھی آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہا محمود خان اچکزئی، محمود اچکزئی بھی ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جنہوں نے خوب چھوٹے صوبے کے ہونے کا فائدہ اٹھایا. بھائی صاحب ان کے گورنر تھے، بہنوئی ان کے اور بھی 3-4 ریلیٹیوز ہیں، خوب انہوں نے دونوں ہاتھوں سے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. تو فرینکلی سپیکنگ ان کا بھی جو پالیٹکس ہے، مثلا وہ فاٹا کا صوبہ بننے کے اس لیے خلاف نہیں تھے کہ ان کو اور اعتراض تھا، وہ تو مولانا فضل الرحمان کو بھی تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اگر
ان کے علماء کا انفلوئنس کام ہوگا اگر یہ مین اسٹریم میں آ جائیں گے. ان کا اعتراض رہتا ہے یہ ڈیورنٹ لائن جو ہے اس کی امپلیسٹ اس کی ریکگنیشن ہو جائے گی. یہ بھی کوئی پاکستان کے اتنے کوئی جس طرح ہم سب بات کرتے ہیں نا, ان کی اپنی ایک نیشنلسٹ لائن ہے. بہرحال فاروق ستار صاحب کو تو ویسے دیوار سے لگا دیا گیا. آپ ان کا تکیہ کلام تھا کہ دیوار سے لگایا جاتا ہے, آپ نے واقعی لگا دیا ان کو. ان کی عامر لیاقت صاحب نے کوئی اچھی نہیں کی ویسے. ایم کیو ایم کا ستارہ ہے تو وہ گردش ہوئی نا. آپ کیا وہ ایم کیو ایم جس کا آج انہوں نے کہا ہے ایک چٹکی پہ سارے چینل جو ہیں وہ لائیو تقریر کرتے. الطاف حسین کی حکومت میں ہونے کے باوجود ہڑتال بھی حکومت کے خلاف کرتے تھے یہ لوگ. شہر ایک چٹکی میں شہر بند ہو جاتا تھا. اب بھی یہ اور یہ ایک ایسی مچھلی ہے ایم کیو ایم, یہ حکومت سے باہر رہ نہیں سکتی, پھر بھی دیوار کر لگتی رہتی ہے. اب یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے نا, یہ آپ دیکھیے گا پی ٹی آئی کو ذکر کریں گے ایم کیو ایم جو ہے. اب عمران خان صاحب کو بھی اپنے اباؤٹ ٹرن لینا پڑا یا یو ٹرن اس معاملے میں, کیوں ان کا اسٹینڈ تو ایم کیو ایم کے بارے میں بڑا سخت رہا ہے. ہاں رہا ہے, لیکن 172 پورا نہیں ہو رہا تھا نا ان سے. ہاں وہی ان کی اسفندیار ولی صاحب ہیں, سراج الحق صاحب ہیں. اسفندیار ولی تو پچھلی مرتبہ بھی ہارے تھے, لیکن بہرحال ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ بھی اس کے اندر پارلیمنٹ میں موجود نہیں. ہاں ویسے اسفندیار ولی ٹائپ کے لوگ اگر آ جائیں پارلیمنٹ میں تو ایک دیکھیں ایک نقطہ نگاہ کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایسے لوگ پارلیمنٹ میں ہوں تو بہتر ہوتا ہے بجائے کہ باہر. لیکن وہ تو جیت کے ہی آ سکتے ہیں نا. دعوت کی تو میں کہنے لگا تھا کہ اب ہم ان کو دعوت تو نہیں دے سکتے کہ آپ تشریف لائیں جی. ہاں الیکشن تو جیتنا پڑے گا انہیں. الیکشن جیتنا پڑے گا. یا کو بڑا کمزور سراج الحق کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا مجھے. اچھا, جماعت اسلامی کو چاہیے کہ اپنی مجلس شورا کی میٹنگ کر کے کوئی فعال قسم کا پارٹی کا سربراہ چنیں, کیونکہ وہ پارٹی ڈیموکریٹک ہے بائی دی وے. ہاں ایگزیکٹلی, ان کا اسٹرکچر موجود ہے. ان کو ذمہ داری قبول کر کے خود ہی ریزائن کر دینا تھا اخلاقی طور پہ, جس طرح منور اسد نے کر دیا تھا نا. آپ کو یاد ہے پالیسیز ہمیشہ نظامی صاحب ویسے جماعت اسلامی کی جو ہیں وہ اسی طرح کی رہی ہیں. کبھی بائیک آؤٹ کر دیا غیر ضروری طور پر, تب نقصان اٹھایا. لیکن آپ منافقانہ پالیسی نا, کبھی ایم ایم اے سے جا کے مجھے بتائیے کہ آپ پی ٹی آئی کے آپ بھلے لوٹے آپ نے, پھر آپ کو زیب دیتا کہ آپ جا کے ایم ایم اے میں جا کے ان کے خلاف الیکشن لڑیں. وہ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں, کوئی گریس ہوتی ہے. اخلاقیات کا تو سبق وہ دیتے ہیں ہمیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست اور اخلاقیات میں کیا یار کوئی. باقی رہا یوسف گیلانی صاحب گیلری میں بیٹھے تھے, آج گیلری میں بیٹھے تھے, اور اسپیکر کے طور سابق اسپیکر کے طور پہ اسپیکر نے ان کا نام بھی لیا. یوسف گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے فعال اور اچھے سیاستدان سے, اور ہمیشہ اپنی سیٹ جیتتے تھے. مجلس شورا سے انہوں نے شروع کیا تھا, اور انہوں نے جیل بھی بڑی کاٹی مشرف کے دور میں. لیکن انہوں نے اپنی سیاسی لٹیا خود دبولی. جو کرپشن کے الزامات ان پہ لگے نا, ان کی اور ان کی فیملی پہ, اس سے میں خود بھی بڑا ڈسلیوژن ہوا. میرے یہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں میرے جونیئر ہوتے تھے میرے خیال سے یہ, اور میرا ان سے اچھا ذاتی تعلق بھی, بڑے اچھے خاندان سے تعلق ہیں. سید احمد محمود کے کزن ہیں, یہ اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, پیروں فقیروں کے مظہری تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہوا. لیکن اب دیکھیں اب آئندہ کیا ہوتا ہے. پچھلی اسمبلی کی 4 نہایت ووکل پرسنالٹیز جو ہیں, جو سب سے زیادہ ووکل کہنا چاہیے جن کو نون لیگ کی, وہ چاروں کی چاروں آؤٹ ہو گئی ہیں. سعد رفیق صاحب, دانیال عزیز, طلال چودھری اور عابد شیر علی. خواجہ سعد رفیق کا نقصان جو ہے نا وہ پی ایم ایل این کو ہے. آج آپ نے دیکھا کیا تھی پارٹی پی ایم ایل این کی پرفارمنس, اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ لوہے کے چنے چبوانے والے جو ہیں وہ تھے ہی نہیں وہاں. امید ہے, مجھے شاید لگتا ہے کہ خواجہ صاحب جو ہیں بائی الیکشن میں لاہور سے جیت جائیں عمران خان والی سیٹ سے, کیونکہ گیپ بہت کم ہے. اور ہمایوں اختر صاحب جو ہیں نئے کینڈیڈیٹ ہیں, مطلب وہ کینڈیڈیٹ تو وہی ہے نا, کافی سال وہ سین سے باہر رہے ہیں. ان کے بقول تو وہ کنفرم کینڈیڈیٹ ہیں, انہوں نے تو بینرز لگوا دیے اپنے حلقے میں, بلے کے نشان والے بینرز لگا دیے ہیں. وہ نہیں, وہ تو مجھے بھی معلوم ہے, لیکن اٹس ناٹ ڈن. اپنی طرف سے وہ خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات فیصلے تبدیل بھی کر لیتے ہیں نا قومی مفاد میں. تو بہرحال طلال چودھری اور عابد شیر علی ایک فلیش ان دا پین تھے, آئے. اور دانیال عزیز کو کم از کم یہ ہے کہ انہوں نے بھی کام وام کیا ہوا اپنے حلقے میں. ان کی والد صاحب سے اپنے کو اتنے بنتی نہیں ہیں. سیٹ جیت بھی گئے ہیں ابھی, ان کی بیوی بیگم جیت گئی ہے نا. جی جی, یہ واقعی ان کو کریڈٹ جاتا ہے. جی 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 بالکل صحیح. نائل نہ ہوتے تو خود پارلیمنٹ میں ہوتے, تو انہیں عدالت نہ کی ہوتی تو خود پارلیمنٹ میں ہوتے. جی جی بالکل صحیح ہے. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر وہ بات کرتے ہیں نظامی صاحب کہ
ایک تو میں وہ تصاویر آج آپ کو دکھانا چاہوں گا بڑی جو آج حلف برداری کی اور 5 سال پہلے کا جو کمپیریزن ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا 5 سال پہلے قومی اسمبلی کے کیا ویژولس ہیں اور آج کے کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا اپوزیشن کی بات کرتے ہیں، نون لیگ کی بات کرتے ہیں خاص طور پر کہ ان کی پرفارمنس کیسی تھی اور کیا حکمت عملی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ نظامی صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو آج کی جو حلف برداری کی تقریب تھی یا حلف برداری کا ایونٹ ہوا ہے اس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس کی میں ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا یہ دیکھیے، پھر میں آپ کو 5 سال پہلے کی بھی ایک تصویر دکھاؤں گا، ذرا دکھائیے گا۔ یہ دیکھیے، یہ ایک بڑا خوبصورت منظر اس میں نظر آ رہا ہے، جس میں عمران خان صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب اور اس کے بعد پھر خالد مقبول صدیقی، اختر مینگل اور اسد کیسر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اب اس کے تمام صوبوں کی نمائندگی، یہ چاروں صوبوں کی بھی نمائندگی ہو رہی ہے اور وفاق کی بھی نمائندگی ہو رہی ہے ایک طرح سے۔ مطلب اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور پنجاب اور ساتھ میں وفاق بھی نظر آ رہا ہے اس میں ریپرزینٹ کرتا ہوا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک اور تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو 5 سال پرانی تصویر ہے، ذرا وہ والی تصویر بھی دکھا دیجئے۔ پھر یہ 5 سال پرانی تصویر ہے نظامی صاحب، جس میں نواز شریف صاحب حلف لے رہے ہیں اور چودھری نثار صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور رانا تنویر صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں اور احسن اقبال صاحب ہیں۔ تو یہ ریپلیس کیا ہے اس تصویر کو اس تصویر نے جو آج ہم آپ کو نہیں، لیکن اس میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے ان دونوں تصویروں میں۔ وہی صوبوں کے کیا حوالے سے؟ یہ سارے پنجاب سے ہیں۔ یہ بھاری مینڈیٹ کی تصویر کہ یہاں ان کو ایبسولوٹ میجورٹی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تصویر ہے جس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں یہ تو ایک ہی پارٹی سے، پھر خالد مقبول صدیقی ایم کے ایم کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مینگل صاحب جو ہے بی این کیا نام ہے، بی این پی مینگل گروپ کی کر رہے ہیں، اور اسد کیسر صاحب تو اپنے پی ٹی آئی کے، تو خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے۔ ایک بات یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس الیکشن میں بھی پنجاب اورینٹڈ پارٹی ہے نا، بلکہ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک قومی جماعت کے طور پہ پی ٹی آئی ابھری ہے، جو ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ کراچی میں وہ اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن ان کا ہوگا، وہ ایم کیو ایم کی کو ریپلیس کر دیا انہوں نے ان کی حرکتوں کا مقابلے میں نہیں، مطلب ادبی لحاظ سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں وہ سب سے بڑی پارٹی ہوں گے، مطلب ہے کہ اپوزیشن کے اندر بھی ادھر ہوتے ہیں۔ میرے تو خیال ہے ان سے مل کے گورنمنٹ بنے گی۔ آپ دیکھیں نا ڈپٹی اسپیکر بلوچستان سے لگا رہی ہے پی ٹی آئی، تو وہاں بھی جس طرح بلوچستان کا اپنا ایک مزاج ہے، کے پی میں تو ان کو ایبسولوٹ میجورٹی ہے ہی، اور پنجاب میں بھی ان کی حکومت بنے گی، اور وفاق میں تو ہے ہی، تو مائنس سندھ کی گورنمنٹ خان صاحب کی حکومت ہر جگہ تقریباً ہوگی۔ بلوچستان میں مجھے نہیں پتا کس قسم کی کولیشن بنتی ہے، لیکن شاید وہ حصہ دار ہوں۔ لیکن سندھ میں اپوزیشن میں بھی وہ نمائندگی ہے، یہ نہیں ہے کہ جس طرح پی ایم ایل این غائب بھی تھی سندھ سے، تو یعنی یہ پی ٹی آئی کے جو ہے یہ ایک لحاظ سے پیپلز پارٹی کے لیے ایک نیا چیلنج بن کے ابھری ہے، اور ایک قومی جماعت کے طور پر یہ معاملہ جو ہے آ گیا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب ایک تو میں نے آپ کو 5 سال پرانی نواز شریف صاحب کی تصویر دکھائی ہے، اب 5 سال بعد نواز شریف صاحب کی آج کی میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ بختر بند گاڑی میں آج وہ اڈیالہ جیل سے لائے گئے نیب عدالت میں پیش کرنے کے لیے، تو یہ ان کی تصویر ہے۔ جو یہ عین اس وقت ہوا جب دوسری طرف اسمبلی میں حلف اٹھائے جا رہے تھے، تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ سے یہاں پر لائے جا رہے تھے۔ تو یہ آج کی تصویر، اس کو کیا نظامی صاحب مکافات عمل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ مکافات عمل تو ہے ہی، خیر آئرونیکل بھی ہے کہ وہ شخص جو کہ 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو، 10 سال سے جس کی پنجاب میں حکومت، اس سے پہلے بھی خود بھی وزیر اعلیٰ رہا ہو پنجاب کا، برادر خرد بھی رہے ہوں، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکافات عملت ہے یا عبرتناک ہے، یا اقتدار کی جو پہ جب انسان ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں دائمی طور پہ وہاں ہوں۔ لیکن اس کے باوصف آج بجا طور پہ اس بات کی مذمت کی گئی پی ایم ایل این کی میٹنگ کے اندر کہ کوئی ضرورت نہیں ہے نواز شریف کو اس طرح ہیومیلیٹ کرنے کی، بختر بند گاڑی میں ڈالنے کی۔
یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ کے یہ تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں ٹھیک لگتی تھی، کیونکہ یاد ہے جب میاں نواز شریف اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہائی جیکنگ کا کیس بھگت رہے تھے تو میں کراچی ایک دو دفعہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کو بختر بند گاڑی میں لایا جاتا ہے، یہ بھی دیکھا کہ ان کو ہتھکڑیاں بھی پہنائی جاتی ہیں، بیڑیاں بھی پہنائی جاتی ہیں. تو اس سے کوئی میرے خیال سے ملک میں جمہوریت کے آیا میں کوئی نہیں ہوا کوئی. لیکن نظامی صاحب ابھی جب یار دیکھیں مجھے سیکورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے، ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں، یہ وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں لیکن ابھی جب ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی اور نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ڈاکٹر عاصم جب پیش ہوا کرتا تھا تو وہ بھی ایسی گاڑی میں پیش ہوا کرتے تھے. لیکن ڈاکٹر عاصم میں اور نواز شریف میں تھوڑا سا فرق تو ہے یا نہیں ہے؟ ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے لیے اینٹی ٹیررزم میں انہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اوپر کیس جو تھا وہ تھا کہ آپ اپنے اسپتال میں، اگر کہ میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، وہ بھی نواز شریف کی ایک قسم کی منافقت تھی وہاں، کہ کیونکہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے ہاتھ کھینچ لیا تھا تو انہوں نے سب کچھ ہونے دیا اور انہوں نے سب کچھ جو مقتدر ادارے ہیں ان کے حوالے کر دیا، جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے اسپتال میں دہشت گردوں کا علاج کرتے تھے. آپ کو یاد ہے نا؟ زرداری صاحب اس وقت ملک سے باہر تھے، تو وہ چیز غلط تھی، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور آج انہوں نے اس معاملے میں تھوڑا سا احتجاج بھی کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سر آج اجلاس ہوا ہے ان کا بڑا زبردست. جی اجلاس ہوا ہے، میں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. چلیں پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں دوسری بات کروں گا تو سیکوینس بہتر ہو جائے گا. دوسری بات پہلے یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو رول رہا ہے پی ایم ایل این کا، وہ بڑا الگ تھلگ سے دکھائی دیے. یعنی وہ اپنی اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ گھلے ملے نہیں، ہاتھ نہیں ملایا. یہ شہباز شریف صاحب کچھ اکھڑے سے نظر آ رہے تھے. کیوں؟ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہیں، میں اپوزیشن میں ہوں. انہوں نے تو اپوزیشن کی نہیں بھائی کبھی، اس طرح کی اپوزیشن انہوں نے کی، اور وہ ایک قسم کا جس طرح لگتا تھا کہ وہ ایک شیل شاکڈ ہے کہ یار ہم تو باہر ہو گئے. بھائی دیکھیں نا اس سارے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی والے خوش ہیں کہ یار سندھ میں ان کی حکومت ہے، بلاول کا لانچنگ ہو گئی، کچھ نہ کچھ ملا، انہوں نے گین کیا. خان صاحب تو خوش ہیں ہی، 43 سے 53 سیٹس پر آئے ہیں، 10 سیٹیں خان بڑھ صاحب گئی تو خوش ہی ہیں. میجر لوزر پی ایم ایل این جس کی وفاق میں بھی حکومت گئی، پنجاب میں بھی وہ نہیں بنا سکے. ایک تو مسئلہ ہے، لیکن ایک جو انانیت، ایگوئزم جو نثار صاحب میں بھی ہے وہ ادھر بھی پایا جاتا ہے. بھائی آپ ایک ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا ان سے آگے بڑھ کے جا کے مصافحہ کرتے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ مصافحہ کرتے. پھر جس اپوزیشن کو آپ اکٹھا کر کے چل رہے ہیں ان سے کر لیتے، جن سے آپ ووٹ لینا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم کے طور پہ، آلٹرنیٹ کینڈیڈیٹ تو یہی ہے نا اپوزیشن. جی متفقہ امیدوار، متفقہ وہ نہ زرداری صاحب سے ملتے ہیں نہ بلاول صاحب سے جا کے ملتے ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کیا سیاست ہے؟ یہ خودکشا حملہ ہے یا کیا ہے اپنے اوپر؟ صحیح ہے. میں بھی آپ سے کہنے والا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے اگر عمران خان سے ہاتھ نہیں ملانا، چلے کوئی بات نہیں، بس بات سمجھ میں آتی ہے. چلیں آپ کے پھر بھی کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آئے ہیں، لیکن میں بات کروں گا جس کے ساتھ آپ اتحاد بنا کے اپوزیشن کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی بڑائی اسی میں تھی کہ خود جا کے وہ جیسے بلاول سے وہ ملے، زرداری صاحب سے ملے، یہ ختم ہونی چاہیے جو قدورتیں جو. اچھا اب عمران خان صاحب کی ایک اور کوشش تھی، یہ خالی حب علی نہیں تھا جس کے تحت وہ جا کے ملے ان کو، وہ بغض معاویہ بھی تھا پی ایم ایل این کی طرف. ان کو سپیکر کے لیے ضرورت ہے پی وی پی کی، لیکن اپوزٹ وائبز مل رہے ہیں. عمران اسماعیل جن کو گورنر ڈیزگنیٹ ہیں وہ بڑکے مارتے پھر رہے ہیں، میں بلاول ہاؤس کی دیوار توڑ دوں گا، میں وفاق سے ہم ان کے فنڈ بند کر دیں گے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا. تو یہ پی ایم ایل این کو اس قسم، یہ پی ٹی آئی کو اس قسم کی سیاست سے اجتناب برتنا چاہیے. وہ پہلے پھر دوست شمیم صاحب نے ایم کیو ایم کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو عمران خان صاحب نے انہیں ڈانٹ پلائی، انہوں نے کہا کہ آپ خاموشی اختیار کریں. بالکل. اور عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو اس وقت وہ یہ نہیں، ہم اس پہ لمبی بحث کر سکتے ہیں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے حکومت کرنا، لیکن ذرا اگر آپ اس پہ آ جائیں کہ آج کافی لتے لیے گئے، یعنی اس اجلاس کے بعد پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں لتے لیے، لوگوں نے کہا کہ حضور بھائی یا تو آپ کچھ کریں، کالے بلے باندھ کے آ جائیں، بینڈ باندھ لیں، یا کوئی تھوڑی سی کوئی شور مچائیں. وہ بھی نہیں کیا.
ہاں سمن بکمن بیٹھے رہے آپ. یعنی نہ ہیو میں نہ شیو میں. یہ تھی پی ایم ایل این کی آج کی پرفارمنس. اور میاں نواز شریف کی بڑی کمی محسوس ہوئی ہوگی ان کو. خواجہ سعد رفیق بھی ہوتے ساتھ, لیکن ہے ان کے پاس ایسی بات. خواجہ آصف صاحب ہیں, یاسر اقبال صاحب ہیں, لیکن سب کے منہ میں گنگنیاں ڈالی ہوئی تھیں. فیصلہ یہ اس میں جو سب سے زیادہ ووکل رہے ہیں وہ شیخ روہیل اصغر صاحب رہے ہیں. سنا انہوں نے کہا کہ جی یہ دھاندلی کے جو علاوہ بھی کچھ نتائج جو ہیں, جو نتائج خراب نتائج ہیں, اس کے محرکات کچھ اور بھی ہیں. صرف آپ دھاندلی نہ کہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, کچھ خراب پرفارمنس, کچھ اور وجوہات بھی ہیں. تو پارٹی کے اندر بھی کچھ اختلافات کی خبریں دیکھیں نا. آفٹر آل ان سے کچھ غلطی ہیں جس کی بڑی لمبی فہرست ہے. میں تجزیہ بھی کرتا ہوں, تو کئی دفعہ کر چکے ہیں ہم اس پہ, کہ بھی ایک تو لوگ تنگ آگے ہوتے ہیں ان کے سٹائل آف گورننس سے. سیدھی بات ہے, یہ ان کے خلاف کوئی بات. میاں نواز شریف کے واپس آنے سے ان کی کچھ عزت بچ گئی کہ ان کو سیٹیں مل گئی ہیں. پھر یہ بھی ٹھیک ہے کہ پلی الیکشن جو کچھ ہوتا رہا وہ ہمیں سب کو معلوم ہے. الیکشن کے دن کے بارے میں سوالات ضرور ہیں. وہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ پارٹیوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ سنجیدگی سے پوسٹ مارٹم کریں. اور روہیل اصغر نے بڑی $64,000 کی بات کہی ہے کہ ہمیں اپنا احتساب خود بھی کرنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا اب یہ تو ہے, لیکن گفتگو کو سمیٹنے کے لیے میں لیکن یہ ایک بات, جی یہ شہباز شریف صاحب نے بات کہی ہے, قائد نوازی کے پابندی سے بھی الیکشن مہم متاثر ہوئی. فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ وہ تو کہتے ہیں فائدہ ہوا, مطلب جو کچھ ملا اس لیے متاثر ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے کہ حضرت شیخ کا قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. نیریٹو ڈیفرنٹ تھا. یہ کانٹ ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کانفرنٹیشنل پالیسز کرنی ہے اپنے بھائی کی طرح یا نثار والی فدویانہ پالیٹکس کرنی ہے. یہ انہوں نے آج بھی دو رائے پہ کھڑے, ان کو فیصلہ کر لینا چاہیے. اور آج بھی اس نتیجے پر وہ نہیں پہنچے ہوئے, کنفیوز ہیں. پتہ نہیں کیا, میں تو ان سے اب ملا نہیں کافی دیر سے. صحیح ہے. اب میں چلیں بریک لینی ہے مجھے, لیکن بریک کے بعد ایک سوال اس میں رہ گیا ہے اس گفتگو میں, وہ یہ کہ کیا یہ اپوزیشن کا اتحاد آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یہ اس پر تو پھر ہم ذرا کو عمران خان صاحب سے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں, جو اہم شخصیات ہیں, مختلف ممالک کے نمائندے ہیں وہ مل رہے ہیں, سربراہان مملکت کے فون آ رہے ہیں. تو عالمی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی؟ عمران خان صاحب فورن پالیسی کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ اور چیزوں پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نظامی صاحب جو گفتگو ہم پہلے کر رہے تھے اس کو سمیٹتے ہوئے میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ اپوزیشن کا اتحاد آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے. شیخ رشید نے آج کہا کہ یہ نہیں چلے گا, اور آج کی جو کارروائی دیکھی ہے لگ رہا ہے کہ واقعی خطرے میں. جب تک شہباز شریف صاحب اپنا رویہ نہیں بدلیں گے اپنے اپوزیشن کولیگز کے بارے میں, اور صدق دلی اور کھلے دل سے اوپن آرمز کے ساتھ نہیں جائیں گے, یہ واقعی نہیں چلے گا. کیسے بدلیں گے؟ مگر وہ جو کہہ چکے ہیں زرداری صاحب کے بارے میں, وہ سارے یار اس معاملے میں چھوڑ دیں. عمران خان صاحب کیا کچھ نہیں کہہ بیٹھے, اور زرداری صاحب ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہہ بیٹھے. یہ تو چھیڑے, یہ سیاست پہ چلتا ہے کوئی. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ طے ہوا تھا کہ سیاہ پٹیاں باندھ کے آئیں گے حلف لینے کے لیے, تو اس کے بعد یہ فیصلہ رول بیک کیوں ہوا ہوگا؟ یہ طے ہوا تھا کہیں, یہ اعلان تو یہی ہوا تھا کہ کرنا ہے ایسے, جی لیکن مجھے نہیں پتا, میرے خیال باضابطہ فیصلہ نہیں ہوا تھا. اب بعد خرابی بسیار, کل وہ میاں نواز شریف کی پیشی کے موقع پہ سب کو کہا گیا کہ کل نہیں پرسوں جانا. تو وہ یہ کریں گے, فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جائیں گے نیب عدالت میں, نواز شریف صاحب کا استقبال کریں گے, نعرے کریں لگائیں گے, اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے. تو یہ آج بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا ویسے تو میرا خیال ہے, اگر کرنا تھا. وہ تو اب نہیں کیا, آج تنہا چھوڑ دیا نواز شریف. آپ مسلم لیگ کے لیڈر ہیں نا, میں ہوں, یہ خود ہی سفر کریں گے. اچھا, اب ایک تو یہ بتائیے کہ سعودی عرب کے جو شہزادے ہیں ان کی عمران خان صاحب کو مبارکباد کا فون آیا, ویسے تو مختلف ممالک سے آ رہے ہیں, تو اس بادشاہ کا بھی آیا. تو اب یہ جو ہے, کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات, اور 2 مرتبہ آیا فون, تو یہ ایک مرتبہ تو مبارکباد ہو گئی, تو دوسری مرتبہ میں یہ عرض کروں کہ پاکستان جو ہے اس وقت سخت مشکل میں ہے اقتصادی طور پہ, یہ تو معلوم ہی ہے نا آپ کو. اور سعودی عرب نے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو $4 ارب کا تو آپ کو پیشکش کی ہے. ایک
دوسری یہ ہے کہ میاں نواز شریف سے کو اسپانسر کرنے والے سعودی عربیہ تھے، ان کو انہوں نے سرور پیلس میں رکھا ہوا، ہر قسم کی آسائشیں دی۔ جب وہ واپس آیا تو 2 بلٹ پروف موٹریں بھیجی ان کے ساتھ۔ مشرف کو کہا کہ بھئی بے نظیر کو واپس لے لیے، ان کو بھی واپس لیں۔ اس کے باوجود جب یہ مسئلہ آیا نا یمن والی یلغار کا، وہ ناراض ہو گئے ان سے۔ اور سعودی عربیہ جو ہے کافی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے چیزوں کے لیے پاکستان پہ۔ تو آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ پاکستان نے بھی ابھی کینیڈا اور ان کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں کینیڈا کا، لیکن میں آپ کو ایک جاتے جاتے اور خبر دے دوں آپ کو کہ جس روز عمران صاحب کا خان صاحب بطور وزیر اعظم حلف لیں گے، اسی روز ہمارے آرمی چیف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے اہل خانہ سمیت حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، ان کے بچے بھی ساتھ ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پرائیویٹ وزٹ ہے یا آفیشیل وزٹ ہے، لیکن جب آرمی چیف پاکستان کا سعودی عرب جائے گا حج کرنے کے لیے بھی، تو اس میں کچھ نہ کچھ اور ملاقاتیں جو ہیں ضرور شامل ہوں گی، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی یہ جو اسٹریٹجک پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا جو رشتہ ہے اس کے لیے یہ وزٹ جو ہے خاصی اہم ہوگی۔ اور عمران صاحب کو بھی اپنی پہلی فرصت میں سعودی عربیہ کا دورہ کرنا چاہیے اس کے بعد۔ صحیح ہے۔ اچھا نظامی صاحب، اب یہ جو نئی پارلیمنٹ ہے یا پی ٹی آئی کی نئی گورنمنٹ ہوگی، اسے کیا چیلنجز درپیش ہیں جو اسے فوری طور پر ایڈریس کرنے ہیں، جو تلوار بن کے لٹک رہے ہیں؟ نمبر 1 تو میں نے جو پہلے ابھی آپ سے ذکر کیا نا سعودی عربیہ کا دورہ، یا اب چین سے بھی کوئی اور انفیوژن، کیونکہ آئی ایم ایف کا رستہ جو نا بڑا دشوار گزار ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ صحیح کی جا رہی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہم بچ سکیں گے یا ہم ایک اسمالر پیکج جو ہے آئی ایم ایف سے لے کے اسٹیبلائزیشن کا، کیونکہ آئی ایم ایف کے پیکج کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی۔ پیکج یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو سخت فیصلے ہیں ہمیں آئی ایم ایف کے پیکج کے ہوتے ہوئے بغیر کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو فائنینشیل اسٹیبلائزیشن ہے، یہ جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں پی آئی اے، ریلوے، کرپشن کی ہماری، اب تو اخباروں میں روز آتا ہے یار کیا کچھ نہیں ہو رہا پی آئی اے میں۔ اس ایئر لائن کو تو بند کر دینا چاہیے جو جس انداز سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے، پھر کہیں گے سبسڈیز کم کریں، پھر جو پاور سیکٹر ہے کہ اس میں ٹیکنیکلی اسپیکنگ کیپیسٹی وائز ہم وہیں پہ ہیں جہاں پہ، لیکن ایک بجلی کی چوری ہے، ایک سرکولر ڈیٹ ہے، اس کا بھی عمران خان صاحب کو علاج تلاش کرنا ہے اور فوری کرنا ہے۔ یہ اتنے لانگ ٹرم میجرز نہیں ہیں، ان کے لیے یعنی جو ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے خان صاحب نے وہ ان تمام شعبوں میں قدم اٹھانا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری خارجہ پالیسی میں آئسولیشن ہے، جس طرح سعودی عرب کی طرف جنرل صاحب بھی جا رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی انشاءاللہ جائیں گے، امریکہ سے بھی تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اب صورتحال ہو گئی ہے کہ وہاں پہ تو آہستہ آہستہ 70% علاقے پہ تو طالبان کا قبضہ ہے۔ قندوز کے بعد آج انہوں نے ایک اور جو بہت اہم شہر ہے اس پہ قبضہ کر لیا انہوں نے تقریباً۔ افغانستان کے معاملات میں پاکستان جو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن وہاں طالبان کو اب باہر رکھنا بڑا مشکل ہے، یہ ایک مسئلہ۔ ایران سے ہمارے تعلقات اگین بہت خراب ہیں، کیونکہ ہم امریکہ کے ڈر کی وجہ سے ایران کو مشرف کے دور سے اگنور کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ فورن پالیسی پہ بھی چیلنج ہے۔ باقی تیسرا مسئلہ جو خان صاحب کے لیے بہت اہم ہے وہ دہشت گردی کا ہے، اور وہ پہ خارجہ پالیسی بھی سے بھی چلو، اور اس میں آیا ہمیں کچھ اپنے جو سیکورٹی کے جو ہمارے اور فورن پالیسی کے جو پرانے پیراڈائمز ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملٹری لیڈرشپ اور سویلین لیڈرشپ میں کوئی بات چیت اس پہ مثبت ہونی چاہیے، اس کے بغیر یہ مجھے بیل منڈے چڑھتی نہیں۔ پھر رشیا کے ساتھ کچھ تعلقات بہتر کیے ہم نے، ہمیں مزید اس میں بہترین، اور سب سے بڑھ کے یہ جو غلط بخشیاں، سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں، بیوروکریسی کے اندر، پولیس کے اندر، کیا نام ہے یہ بیوروکریسی میں، اور سب سے بڑھ کے فارن پالیسی کے معاملے میں یہ جو پولیٹیکل اپوائنٹیز امبیسڈر ہیں، کوئی اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان کو ایکسٹینشن مل رہے ہیں، بھاگے بھاگے بنی گالا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ فارن آفس کے بعد اچھے بھلے پروفیشنل ڈپلومیٹس موجود ہیں، ان سے ان کو لگانا چاہیے، اور جہاں
بہت ہی کوئی جوہر قابل نظر آئے تو وہاں ضرور آپ ایکسیپشن کریں. صحیح ہے. اچھا اب یہ ویسے تو آپ سادگی اختیار کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں. گورنر صاحب جو آنے والے گورنر ہیں چودھری سرور صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں گورنر بن کے بھی گورنر ہاؤس میں نہیں رہوں گا. تو اس طرح کی چیزیں اب ایک وہ انہوں نے خود سے جو عمران خان صاحب نے خود چونکہ کہا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں رہے ہیں نہ رہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. نہیں کچھ اخراجات تو کم ہوں گے نا، اتنے بڑے محل کے بڑے اخراجات بھی ہوتے ہیں. اچھا میں ایک اور بات کرنا چاہتا تھا آپ سے جی کہ آج میاں نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکیل پیش ہوئے اور جسٹس اطہر بن اللہ جو بڑے اچھی ریپوٹیشن رکھنے والا جج ہیں اور دوسرے شاید غالباً اورنگزیب ہے ان کا نام جج کا، وہ خواجہ عارف سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو اعتماد ہے ہمارے اوپر کہ ہم فیصلہ صحیح کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. اور انہوں نے بعض جو سوالات پوچھے وہ بڑے معنی خیز ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بالآخر میاں نواز شریف کو ریلیف ضمانت کی صورت میں مل جائے، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا اس کا. ٹھیک ہے چلیں، اس پر تو ویسے تفصیل سے بات ہو سکتی ہے مزید بھی، لیکن میں جاتے جاتے نظامی صاحب وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے چیلنجز والی، اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جو جنوبی صوبہ بنانے کا وعدہ کر رکھا ہے عمران خان صاحب نے، یہ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس وعدے کو ایفا کریں؟ ابھی تو کوئی جو آواز بھی نہیں آئی. انہوں نے کہا بھی تھا کہ 100 دن کے اندر کریں گے، مطالبہ کرنے والے ہیں انیشیٹ کر دیں گے. وہ پہلے بھی یہ مطالبہ کرتے رہے اور بعد میں بھول جاتے رہے. ان کو اگر اچھی وزارت مل گئی خسرو بختیار صاحب کو تو وہ اس سے مطالبہ ہو جائیں گے. مطالبہ چھوڑ دیں گے وہ نہیں تو، لیکن خود عمران خان نے تو وعدہ کر ہی رکھا ہے نا کہ میں 100 دن کے اندر انیشیٹ کروں گا. یہ اس کے لیے بڑا اتنا آسان کام نہیں ہے. بہرحال ہو سکتا ہے اس کو انیشیٹ کریں اور اس مرحلے پہ یہ شاید نہ ہی چھڑیں کیونکہ ڈیوائزو سا ایشو ہو جائے گا. لیکن اس کو چھیڑنے کا ایک فائدہ عمران خان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس پر وعدہ جو ہے ماضی میں وہ خود پی ایم ایل این بھی کر چکی ہے، تو اب اگر پنجاب اسمبلی میں پی ایم ایل این اس کی مخالفت کرتی ہے تو وہ ایکسپوز ہو جائے گی، اور اگر مخالفت نہیں کرتی تو صوبہ بننے کی طرف جائیں گے. پی ایم ایل این کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ ذرا وائڈر مسئلہ ہے اس سے، تو اس کے لیے کچھ ہوم ورک کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. یقیناً اگر یہ پنجاب کے حصے بکھرے کرنے ہیں. آج بڑا خوش دکھائی دے رہی تھی پی ٹی آئی نظامی صاحب، اور ظاہر ہے انہوں نے اس میں سکسیس لی ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اس خوشی میں اور یہاں تک پہنچنے میں جہانگیر ترین صاحب کا کتنا کردار ہے؟ میرے خیال جہانگیر ترین صاحب کا کلیدی کردار ہے. میں خود بھی اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. آج وہ کمی محسوس ہو رہی ہے. یعنی انہوں نے ایک بڑی ہی ٹائم واز آف دی ایسنس، بڑی کرٹیسزم ہوئی. انہوں نے کہا یار جہاز کے بغیر یہ کام کیسے ہو سکتا تھا. صورت سے انہوں نے کراچی گئے، بلوچستان گئے، مختلف جگہوں پر گئے، انہوں نے انڈیپینڈنٹس کم ٹائم میں قابو کر لیا اور پی ایم ایل این جو ہے سوچتی رہ گئی. نہیں تو پنجاب میں دے ہیڈ اے فائٹ اے چانس کہ گورنمنٹ بنا دیتے. صحیح ہے. چلیں بہت شکریہ نظامی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.